بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کل کے جلسوں نے پنجاب میں جو حکومتی اتحاد ہے اس کا برکس نکال دیا۔ شیر افضل مروت نے جو لاہور میں جلسے کیے، تلہ گنگ میں جلسے کیے، پنجاب بھر میں جو کیمپین پی ٹی آئی نے چلائی ہے، اتنی بڑی تعداد میں اس میں لوگ شریک ہوئے ہیں کہ جو سرویز آ رہے ہیں، اگر یہ الیکشن منصفانہ ہوئے تو 21 نشستیں جو ہیں ضمنی انتخابات کی 21 تحریک انصاف جیتنے جا رہی ہے، اور نون لیگ کسی جگہ پر جلسہ بھی نہیں کر سکی۔ آج وہاں پر قصور میں جلسہ تھا نون لیگ کا، جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں ملک احمد، وہاں پر انہوں نے تقریر کی، بہت ایک برا فلاپ جلسہ تھا۔ مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر گئیں اور انہوں نے ملک احمد کی خوب کلاس لی، اور آپ دیکھیں ذرا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ذہنیت کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ذرائع کے مطابق یہ خبریں ملی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ، جو قائدین جو یہاں پر تقریریں کرنے آئے تھے، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا جلسے سے پہلے؟ ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ جب دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور کوئی بندہ یہاں پر آ نہیں سکتا تو کس نے یہاں پر ان کو آنے کی اجازت دی؟ یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، جو جمہوریت کے لمبردار تھے، یہ ان کا خیال وچار ہیں جمہوری پارٹیوں کے حوالے سے اور انتخابات کے حوالے سے۔ انہوں نے ملک احمد کی بھی اور بھی کلاس لی اور کہا کہ کیوں نہیں مسلم لیگ نے جلسے کیے، اور آج الیکشن کیمپین ختم ہو چکی ہے لیکن مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ کیمپین کر رہے ہیں، اور رات 144 جو دفعہ تھی وہ صرف کوئی پی ٹی آئی کے لیے تو نہیں تھی، وہ نون لیگ کے لیے بھی تھی، لیکن نون لیگ نے جلسہ کیا وہاں پر۔ اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جو وہاں پر موجود تھیں، انہوں نے یہ تاکید کی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا پرچہ درج کیا جائے، اور وہ کر لیا گیا۔ اب مجھے بتائیے، یہ جمہوریت کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے۔ دوسرا، ذرائع یہ بتا رہے ہیں میاں نواز شریف بہت ہی افسردہ ہیں، میاں نواز شریف بہت غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں۔ ان کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ میاں صاحب تہاڈا کام مک گیا جے، تہاڈا کھیل مک گیا ہے، تہاڈے نال جڑے وعدے سن وہ پورے ہو گئے نے۔ آپ کے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ کے کیسز ختم ہوں گے، آپ کے ساتھ وعدہ تھا کہ عمران خان کو نکال دیں گے، آپ کے ساتھ وعدہ تھا کہ نون لیگ کی حکومت بن جائے گی، وہ سارے وعدے پورے ہو چکے ہیں۔ اب یہ کہ میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ، انہوں نے کہا ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ بڑے دل گرفتہ جسے ہم کہتے ہیں نا، اور رنجیدہ ہیں میاں نواز شریف صاحب، لیکن ان کی جو بات ہے وہ اب تقریباً وہ ختم ہو گئی اور ان کی بات سنی نہیں جا رہی۔ دوسرا، بہت پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں، جو پارٹی کے قائدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں وہ انداز پارٹی کو بچانے والا نہیں ہے، اس سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے، لیکن پارٹی کے اندر مشاورت کا سلسلہ نہیں ہے۔ میاں صاحب ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے اور تھوڑا سا اپنی پریشانی کی وجہ سے وہ نہیں مل پا رہا ہے قائدین سے، اور جو شہباز شریف جس طریقے سے حکومت کو چلا رہے ہیں اس سے مسلم لیگ نون کی ریوائول کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس سے جو پارٹی ہے وہ بڑی شدید طور پر پریشان ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی والے بہت خوش ہیں۔ پی ٹی آئی کے ورکرز میں ایک وہ چارج ورکرز ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں رات میں، لاہور آدھی رات 2 بجے 3 بجے تک ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود رہے، اور پی ٹی آئی قائدین کی توقعات کے برعکس میں یہ کہوں گا، یعنی امید تو تھی ان کو کہ بڑے جلسے ہوں گے، لیکن جس طریقے سے ہوئے جلسے اس کی ان کو بھی امید اور توقع نہیں تھی۔ تو پورا جو پنجاب ہے، پوری جو کنسٹیچوئنسیز ہیں، وہاں پر جو ایک ویو نظر آ رہی ہے، جو سرویز آئے ہیں کہ ساری کی ساری نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیتنے جا رہی ہے، اور اس دفعہ نہ صرف فارم 45 کی حفاظت کی جائے گی بلکہ فارم 47 کی حفاظت کا بھی تحریک انصاف نے بندوبست کیا ہے، اور ان کی جو ٹیمیں ہیں ان کی یوتھ کی، وہ ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ان کے آفیسز میں موجود رہیں گی، اور تمام جو الیکشن کے بعد کی جو کاؤنٹنگ اور وہ جو گنتی کا عمل اور وہ جو سارے مراحل ہیں اس پر وہ توجہ رکھیں گے۔ اچھا، دوسری جانب
بشرا بی بی صاحبہ کا آج میڈیکل ہو گیا، ان کو شفا ہاسپٹل میں لایا گیا، وہاں پر ان کی اینڈوسکوپی اور دوسرے ٹیسٹ جو بتائے جا رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ ہو گئے، اب ان کے نتائج کا انتظار ہے، جس کے نتیجے میں یہ بات ڈٹرمن ہوگی کہ کیا محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو زہر دیا گیا یا ان کی حالت بہتر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنز دائر ہو گئی ہیں اڈیالہ جیل حکام کے خلاف۔ ایک تو پٹیشن میری ہے جس میں مجھے کل ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود روکا گیا اور یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا جو آرڈر ہے وہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے جیل میں آنے کی، ٹرائل کو دیکھنے کی، ٹرائل کو کور کرنے کی، لیکن آپ کا جو چینل ہے وہ کوئی پیمرا سے اپرووڈ چینل نہیں ہے، اس لیے جو چیف جسٹس صاحب کا آرڈر ہے وہ غلط ہے، تو آپ کے لیے جیل کے دروازے بند ہیں۔ اور یہ کیا اس لیے گیا تھا کیونکہ ہم نے رپورٹ کیا کہ شیشے کی دیواریں بنا دی گئی ہیں، ہم نے رپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے رپورٹ کیا کہ وہاں پر جیل حکام نے ایک اپنے ایس او پی بنا کے لگا دیے ہیں جس میں کہا کہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح انہوں نے وہاں پر اپنے ایس او پی بنا کے لگا دیے، کیونکہ ہم نے جیل انتظامیہ کا جو کنڈکٹ تھا دہشت گردی کی، انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج جناب اعجاز آصف صاحب کے حوالے سے جو تھرو پروسیکیوٹر جنرل آفس ان کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا مس کنڈکٹ کا، وہ تو جیل حکام نے کیا تھا مریم نواز کے اشارے پر، تو اس کو ہم نے رپورٹ کیا کہ یہ آئی جی پریزن جو ہیں یہ تو کٹ پتلی کی مانند ناچ رہے ہیں، تو یہ بات جیل والوں کو پسند نہیں آئی، وکلاء کو بٹھایا گیا، شعیب شاہین کو بٹھایا گیا، باقی اور صحافی، ثاقب بشیر صاحب ہر کیس میں جاتے ہیں، ہر ہیئرنگ پہ جاتے ہیں، اور بڑے ایک ایسے رپورٹر ہیں جن پر کوئی چھاپ نہیں ہے کہ وہ کسی کے سپورٹر ہیں یا حمایتی ہیں، ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا۔ زاہد فاروق ملک تھے اور بہت سارے وہ سردار صاحب تھے جی این این کے، نہیں جانے دیا گیا ان کو۔ تو یہ اس پر ایک میرا تو خیر ایک آرڈر تھا ہائی کورٹ کا اسپیسیفکلی کہ میں کیونکہ ایک بونافائیڈ جرنلسٹ ہوں، اگرچہ میں کسی چینل میں کام نہیں بھی کر رہا تو بھی میرا یہ رائٹ ہے کہ میں سوشل میڈیا کے لیے اس ٹرائل کو کور کروں۔ ایک تو وہ پٹیشن، اور دوسری کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ ایک فری فیئر اور اوپن ٹرائل نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر صحافیوں کو بٹھایا گیا تھا وہاں پر کسی طرح کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ وکیل کی، نہ جج کی، نہ ملزم کی، نہ گواہوں کی۔ تو یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، اور یہ رپورٹرز کا، جرنلسٹوں کا حق ہے کہ وہ پوری کارروائی کو سنیں اور اس کو رپورٹ کریں۔ تو اس کے خلاف بھی ایک پٹیشن ہے، اور یہ انشاءاللہ منڈے کو اس کی سماعت ہوگی، تو سپرڈنٹ جیل اور دوسرے جیل حکام یا کے اس بات کا جواب دیں گے۔ اور اس دفعہ صحافیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بالکل ان کا یہ عذر کہ جی غلطی ہو گئی یا آرڈر سمجھنے میں یہ نہیں ہوا یا ایسے ہوا، کوئی بہانہ برداشت ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور عدالت سے استدعا کی جائے گی، ریکویسٹ کی جائے گی کہ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔